السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال دوم کے عزیز طلباء، تو آج کا سبق جو ہے وہ لے کر کے آیا ہوں، چونکہ بحث چل رہی ہے کہ اسم کی علامتوں کی، اسم کی کیا کیا علامتیں ہیں، اس میں سے دو علامتیں جو ہے آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور وہ دونوں علامت اسم کے لیے کیوں خاص ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہے۔ اب اسم کی تیسری علامت آتی ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور نویں، یہ 9 ٹوٹل علامت اس کتاب کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ تو تیسری علامت کیا ہے؟ دیکھیے عبارت دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودخول لام التعریف کالرجل والجر والتنوین والتثنیہ والجمع والنعت والنداء۔ تو یہاں تیسرے نمبر پر دخول لام التعریف کالرجل، لام تعریف کا داخل ہونا اسم لفظ پر یہ علامت ہے، ودخول لام التعریف، اور لام تعریف کا داخل ہونا کلمہ پر یہ علامت ہے کس کی؟ اسم کی، جیسا کہ کالرجل، الرجل۔ تو لام تعریف داخل ہونا، وہ سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اس لیے کہ آپ نحمیر پڑھ کر کے ایک دم تازہ نحمیر پڑھ کر کے آئے ہیں کہ نحمیر میں الف اور لام کو یعنی اسم کی علامت بتایا گیا ہے، یہاں پر صرف لام بتایا جا رہا ہے، وہ ذہن میں رکھ کے بات آ رہی ہے آگے۔ لام تعریف جو ہے اس کو اسم کی علامت قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ لام تعریف جو ہے وہ اسم کی علامت ہے۔ مختصر سمجھے ان وجوہات کو، وجہ جو ہے ان کو مختصر سمجھے کہ لام جو ہے، لام تعریف جو ہے وہ رفع ابہام کے لیے، ابہام یعنی پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لام تعریف رفع ابہام یعنی ابہام کے معنی ہے پوشیدگی، پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور رفع ابہام یعنی پوشیدگی کو دور کرنا اس بات کی ضرورت ہوتی ہے اسم کو، فعل کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فعل جو ہے وہ خبر ہوتا ہے، اور فعل کو واضع نے، بنانے والے نے بنایا ہے، وضع کیا ہے کہ وہ نکرہ ہو، لہذا اس کے ابہام کو دور کرنے کی ضرورت نہیں، ابہام دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسم کی۔ اور اسم جو ہے، لام جو ہے، لام تعریف، یہ رفع ابہام کے لیے آتا ہے، پوشیدگی کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، لہذا بات صاف ہو گئی کہ یہ اسم کی علامت ہوگی۔ اور یہ لام تعریف جو ہے وہ حرف کی علامت نہیں بنتی، اس لیے کہ حرف کا تو معنی ہی نہیں ہے، جب جس کا معنی ہی نہیں ہے اس کا ابہام اور غیر ابہام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پوشیدگی کے معنی ہی نہیں ہے تو معنی کے اندر کیا پوشیدگی آئے گی؟ اس لیے لام جو ہے وہ، لام تعریف جو ہے وہ اسم کی علامت ہے۔ تو اس بات سے لام تعریف وہ اسم کا خاصہ ہے، اس سے یہ بات بھی ایک ضروری بات آپ یاد رکھیے کہ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ لام کی اور کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ لام ابتدا ہے، اسی طریقے سے لام جواب ہے، لام امر ہے، یہ سب جو ہے اسم کی علامت نہیں ہے۔ لام تعریف سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ لام تعریف ہی اسم کی خواص میں سے ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے لام ہے، جیسا کہ لام ابتدا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ لام جواب ہے، اسی طریقے سے لام امر ہے، یہ سب اسم کے خاصہ نہیں ہیں۔ اب آئیے اس بات پر، نحمیر میں ہم پڑھ کر کے آئے ہیں کہ الف اور لام جو ہے وہ، الف اور لام جو ہے وہ اسم کی علامت ہے، یہاں پر صرف لام بتلایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 قول ہے، یعنی اختلاف ہے، 3 قول ہے۔ امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرف تعریف صرف لام ہے، حرف تعریف صرف لام ہے۔ الف کو لایا جاتا ہے ابتدائے بسکون متعذر ہونے کی وجہ سے، یعنی لام جو ہے وہ حرف تعریف ہے، اور اس کے ساتھ الف کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ لام ساکن ہے، اس کو ابتدا میں، کسی کلمہ کی ابتدا میں ساکن پڑھنا یہ متعذر ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، تو اس مجبوری کی بنیاد پر جو ہے وہ الف کو لایا جاتا ہے۔ امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں یعنی الف اور لام دونوں حرف تعریف ہے، اور امام مبرد فرماتے ہیں کہ حرف تعریف صرف الف ہے، صرف الف ہے، اور لام کو جو لاتے ہیں وہ حرف
تعریف اور حمزہ کے درمیان، لام تعریف اور حمزہ کے درمیان جو ہے وہ فرق بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ چونکہ ہدایت النحو کے مصنف کے نزدیک جو ہے وہ سیبویہ کا مسلک، امام سیبوئے کا مسلک جو ہے وہ مختار ہے، پسندیدہ ہے، اس وجہ سے صرف انہوں نے جو ہے وہ لام تعریف کو یعنی اسم کا خاصہ بتایا ہے۔ لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ بس الف کو ساتھ میں مان لیا جائے تو سارے قول جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، یہی مناسب ہے نحمیر صاحب نحمیر نے جس طرح کیا ہے۔ والجر والتنوین، جر اور تنوین کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں دخول پر عطف کر کے، مرفوع پڑھ سکتے ہیں دخول اللامی اور دخول الجر، والجر اس پر عطف کر کے یعنی مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں لام پر عطف مان کر۔ مطلب یہ ہے کہ جر اور تنوین کا لاحق ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، یعنی جر اور تنوین کا لاحق ہونا یہ بھی کیا ہے، اسم کی علامت ہے، جیسا کہ بزیدن، ان دونوں کی یعنی جر اور تنوین اسم کے خاصہ میں سے اسم کے علامت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جر جو ہے وہ اثر ہے حرف جار کا، جر یعنی اسم کے نیچے جو آخر میں جر آتا ہے، زیر آتا ہے، کسرہ، یہ کس کا اثر ہے؟ یہ اثر ہے حرف جار کا، اور جر خاص ہے اسم کے ساتھ، جر جو ہے وہ خاص ہے اسم کے ساتھ، لہذا حرف جر کا اثر بھی خاص ہوگا، جر وہ خاص ہے اسم کے ساتھ، لہذا حرف جر کا اثر جو ہے وہ بھی خاص ہوگا اسم کے لیے، ورنہ اثر اور مؤثر، اثر اور مؤثر دونوں کے درمیان انفصال یعنی جدائی لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ جر جو ہے وہ اسم کی علامت میں سے ہے، حرف جر جو ہے وہ اثر ہے کس کا؟ حرف، یعنی حرف جر جو ہے وہ اثر ہے حرف جر کا، اور حرف جر خاص ہے کس کے لیے؟ اسم کے لیے، فعل کے اوپر حرف جر داخل نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جب اثر یعنی مؤثر کیا ہے اسم کے لیے خاص ہے، تو اثر جو ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ اسم کے لیے خاص ہوگا۔ اسی طریقے سے تنوین جو ہے یہ تنوین اسم کی علامت میں سے ہے، اسم کے خاصہ میں سے ہے، اور تنوین اسم کا خاصہ اس لیے ہے کہ جو ہے تنوین کیا چاہتا ہے کہ تنوین چاہتا ہے کہ اس کے مابعد سے انفصال، تنوین چاہتا ہے کہ بات یہاں پر جملہ جو ہے یعنی کلمہ کا تعلق جو ہے یہاں پر ختم ہو جائے تنوین سے، یعنی کلمہ جو ہے وہ تام ہو جاتا ہے، اور فعل جو ہے یہ اتصال کو چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے بعد جو ہے وہ ایک فاعل کو چاہتا ہے، اتصال چاہتا ہے، اس وجہ سے تنوین جو ہے وہ اسم کے خاصہ میں سے ہے۔ اب جب تنوین کی بات آئی نحمیر میں آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ تنوین کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں، صرف سرسری طور پر میں تنوین اسم کا خاصہ کیوں ہے، اس وجہ سے تنوین جو ہے وہ انفصال کو چاہتا ہے، یعنی انفصال، کسی کے ساتھ اتصال نہیں، انفصال چاہتا ہے، جدائی چاہتا ہے، اور فعل جو ہے وہ اتصال چاہتا ہے، یعنی فعل اپنے بعد جو ہے وہ فاعل کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہتا ہے، لہذا جب فعل اتصال کو چاہتا ہے تو اسم جو ہے وہ انفصال کو چاہتا ہے، تو تنوین کے ذریعے سے جو ہے اس کو اس انفصال کے اندر تاکید پیدا کی جائے گی، لہذا تنوین اسم کے خاصہ میں سے ہیں۔ تو تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ اول ہے تنوین تمکن، تنوین تمکن جو ہے وہ اسم متمکن یعنی منصرف ہونے پر دلالت کرے، جیسا کہ زیدن، اس کو تنوین صرف بھی کہتے ہیں، تنوین تمکن یعنی اسم متمکن پر جو ہوتا ہے تو اس کو تنوین تمکن کہا جاتا ہے، جیسا کہ زیدن۔ دوسرا ہے تنوین تنکیر، تنوین تنکیر وہ تنوین ہے جو اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے، اسم کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے، جیسا کہ صحن، صدبر صا حادویزر ہن، صحن، یہ صحن کے نیچے جو تنوین ہے یہ تنوین جو ہے وہ تنوین تنکیر ہے۔ یہ صحن معنی میں ہے اسکت سکوتا ما فی وقت ما، اسکت سکوتا ما فی وقت ما، اور میں صرف مثال دے رہا ہوں، باقی تفصیلات اور کوئی خاص نہیں ہے جو نحمیر میں پڑھ کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا ہے تنوین عوض، تنوین عوض کہا جاتا ہے اس تنوین کو جو مضاف الیہ کے عوض میں، مضاف الیہ کے مقابلے میں آئے، تنوین مقابلہ، تنوین عوض بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو مضاف الیہ کے مقابلے میں جو تنوین آئے اس کو تنوین عوض کہتے ہیں، جیسا کہ یومئذ، یہ زن کے نیچے جو تنوین ہے اصل میں تھا یوم اذ کانا کذا، اذ کانا کذا، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اس کے بدلے میں یومئذ، زن کے نیچے جو ہے وہ یعنی تنوین لایا گیا ہے، یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، لہذا وہ تنوین عوض ہے۔
چوتھا جو ہے تنوین مقابلہ. تنوین مقابلہ جو جمع مؤنث سالم جو جمع مؤنث سالم کے اندر ہوتی ہے جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں. تنوین جو مقابلہ وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم میں ہوتی ہے جمع مذکر کے نون کے مقابلے میں. مسلمون اخیر میں نون ہے، اس نون کے بدلے میں مسلمات جمع مؤنث سالم میں مسلمات تنوین لایا گیا ہے، یہی تنوین مقابلہ ہے. ایک ہے تنوین ترنم. تنوین ترنم جو ہے وہ اشعار اور ابیات شعر کے اخیر میں جو ہے وہ آتی ہے، جیسا کہ ایک مشہور شعر ہے، یقیناً نحمیر میں استاد نے پڑھایا ہوگا آپ کو، اگر نہیں پڑھایا ہے تو اس کو آپ سن کر کے شروحات میں دے کر کے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے شعر دیکھ لیجئے گا. اقل اللوم عازل والتغابن والعتابن اقل اللوم عازل والعتابن. تو وقولی ان اصبت لقد اصابن. شعر کا ترجمہ ہے کم کر دے اے عازلہ ملامت اور عتاب کو، اور کہہ دے تو اگر میں ٹھیک کہوں کہ البتہ ٹھیک کہا. تو اس کے ساتھ ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ ان تنوین کی ان 5 قسموں میں سے پہلی 4 قسم جو ہے وہ خاص ہے، وہ اسم کے واسطے خاص ہے، اور آخری جو قسم ہے یعنی تنوین ترنم جو ہے وہ فعل کے اندر بھی پائی جاتی ہے. والتثنیۃ والجمع والنعت، اسی طریقے سے تثنیہ کا ہونا اور جمع ہونا اور نعت یعنی صفت نعت جو ہے وہ اسم کی علامت میں سے ہیں. تثنیہ اور جمع ہونا بھی اسم کی علامت میں سے ہے، اس لیے کہ فعل اس ماہیت پر دلالت کرتا ہے جو قلت و کثرت سے خالی ہو. یعنی فعل کے اندر قلت اور کثرت نہیں ہے، بس سیدھے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ فعل کے اندر قلت اور کثرت نہیں ہے، اسم کے اندر جو ہے وہ قلت اور کثرت ہے، اور تثنیہ اور جمع جو ہے وہ قلت اور کثرت پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا اسم یہ تثنیہ ہونا اور جمع ہونا جو ہے وہ اسم کے خاصہ میں سے ہے. فعل کے اندر قلت کثرت نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہی ہے کہ میں نے آج آپ کو سبق دیا ہے، یہ سبق دینا ایک فعل ہے. تو کوئی کہتا ہے کہ آج آپ نے ہمیں 5 کلو سبق دیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا آج آپ نے جو ہے وہ ہم کو 10 کلو سبق دیا ہے. اس کے اندر کثرت اور قلت نہیں ہے. فعل کے اندر قلت اور کثرت نہیں ہے. قلت اور کثرت کا تعلق جہاں تک ہے وہ اسم کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ تثنیہ اور جمع ہونا یہ بھی قلت کثرت پر دلالت کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تثنیہ اور جمع کا ہونا جو ہے وہ یعنی کیا نام ہے کہ تثنیہ جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے. اسی طریقے سے نعت یعنی صفت اسم کی علامت ہے، چونکہ نعت آتی ہے کسی چیز کی تعریف و تخصیص یا تو توضیح کے لیے. نعت صفت لایا جاتا ہے کسی چیز کی تعریف کے لیے، یا تو اس کو تخصیص کے لیے، یا تو اس کی وضاحت کے لیے، یا تو اس کی توضیح یعنی وضاحت کے لیے. اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسم میں پائی جاتی ہے. فعل ان سے خالی ہے، فعل کی تعریف نہیں ہوتی ہے، فعل کو تخصیص نہیں کیا جاتا ہے، فعل کی توضیح نہیں کی جاتی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے اشیاء جو ہے اسم کی لیے خاص ہے، لہذا یہ چیزیں اسم کی علامت ہے. والنداء اسی طریقے سے باقی رہی آپ تثنیہ جمع یعنی فعل کے اندر تثنیہ اور جمع دیکھتے ہیں. فعلا تثنیہ ہے، فعلو جمع ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الف جو دیکھ رہے ہیں یہ فعل کا تثنیہ جمع نہیں ہے، بلکہ کیا نام ہے کہ فاعل کا تثنیہ ہے، اور فعلو جو ہے وہ فاعل کی جمع ہے. فاعل کی جمع ہے اور فاعل اسم ہوتا ہے، لہٰذا اسی کا تثنیہ جمع ہوا ہے، آپ کے فعل کا تثنیہ جمع نہیں ہوا. اور ندا اسی طریقے سے ندا جو ہے وہ فعل کی یعنی اسم کی علامت ہے، اور ندا بھی خاص ہے اسم کے ساتھ، اس لیے کہ ندا اثر ہے حرف ندا کا. ندا جو ہے کسی کو بلایا جا رہا ہے یا زید، تو زید جو مڑ کر کے دیکھا یہ اثر کس کا ہے؟ وہ یا حرف ندا کا اثر ہے. اگر آپ یا زید نہیں کہتے تو وہ سیدھا جا رہا ہے. آپ پیچھے سے آواز لگاتے ہیں، ندا کے معنی بلانا، پیچھے سے آواز لگا یا زید، تو وہ مڑ کر کے دیکھا، کیوں دیکھا؟ یا حرف ندا کی وجہ سے. تو ندا جو ہے وہ حرف ندا کا اثر ہے، حرف ندا کا اثر ہے، حرف ندا کا اثر ہے، اور حرف ندا خاص ہے اسم کے لیے. ندا جو ہے حرف ندا جو ہے وہ صرف اسم کے لیے، اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے، فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے. فعل بے جان چیز ہے، کیا فائدہ ہے اس کو ندا دے کر کے؟ اسم کے ساتھ ہے، لہٰذا جب مؤثر یعنی جو اثر ڈالتا ہے وہ اسم کے لیے خاص ہے، اس کا جو اثر ہے یہ اثر بھی کیا ہوگا؟ اسم کے لیے خاص ہوگا، ورنہ اثر اور مؤثر کے درمیان اختلاف لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں ہے.
بس بھائی آج کا سبق جو ہے وہی رہنے دیجیے، ان علامات کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، نحمیر سے تھوڑا ہٹ کر کے، نحمیر میں وہی سب باتیں آئی ہے لیکن ہٹ کر کے یہ کیوں ہے ہر ایک کے ساتھ 8-9 ہے، ہر ایک کی وجوہات جو ہے وجہ خارون کہ یہ اسم کی علامت کیوں ہے وہ بتا دیا گیا ہے، اور تنوین ترنم نحمیر میں پڑھ کر کے آئے ہیں، ساری باتوں کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں، یاد کر لیں تاکہ قافیہ میں جو ہے آپ کو زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہ ہو، پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہ ہو، آسانی کے ساتھ سارے سبق قافیہ کا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ سمجھ پائیں۔ السلام علیکم۔